دو باتیں ہیں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کل ایک کال آ گئی, ان نون نمبر سے کال آ گئی. میں نے پھر انہوں نے ایک میسیج دی, لیکن میسیج ایسی ہے کہ جس سے روح کانپ اٹھتی ہے. وہ بہت صحیح میسیج, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. پہلے میں بتاتا ہوں یہ جو ویڈیو, دیکھیے یہ انسان کا ذاتی ایک مطلب شوق و ذوق, کس شوق و ذوق سے وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں. ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی تو ایسا بن گیا کہ جیسے یہ عمل بن گیا, جیسے یہ جس طرح 5 وقت کی نماز ہو گئی, ہم درود پڑھیں, قرآن پڑھیں, باقی طواف کریں, تو ویڈیوگرافی بھی ایک چیز ہو گیا. تو لوگوں کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی ایک فوٹو بھیجا کہ میں اپنے گھر والوں کو دکھانا کہ میں جی عمرہ کر چکا ہوں یا کچھ ایسا شوق کے لیے, لیکن پھر آپ اسی کام کے ساتھ لگے رہے, یہ میرے خیال سے انوانٹیڈ ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے. تو یہ ایک پرسنلی حاجی صاحبان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو ان کے روحانی جرنی کے لیے بہت اچھا ہے. دوسرا یہ جو مجھے میسیج آ گئی جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور میں اس پر ہر ایک کو غور و فکر کرنا چاہیے, جو ہم شیئرنگ اکاموڈیشن دیتے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر شیئرنگ اکاموڈیشن روم کے اندر ایک مرد اور ایک بیوی ان کی, اور پھر دوسرا مرد اور دوسری بیوی, اور پھر تیسرا مرد اور تیسری بیوی. یہ تو نامحرم, ہم وہاں جا کے ایک بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں, اس میں گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اس چیز کو دس از ہائی ٹائم اس کو روکنا چاہیے, چاہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جائیں یا گورنمنٹ کے ذریعے جائیں. اس چیز پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میری ماں, میری بہن, میری بیٹی میرے ساتھ ہوگی, وہ دوسرے غیر محرم کے سامنے کیسے ہو جائے گی؟ غیر محرم کو جانا, غیر محرم کے بغیر جانے کا اجازت الگ ایک ایشو ہے, لیکن آپ کمرے میں کیسے غیر محرم کے ساتھ اپنے گھر والوں کو رکھ سکتے ہو؟ اس میں مطلب اس کو ڈسکورس بننا ہے. جو حاجی صاحبان صاحب یہاں سے جا رہے ہیں انہیں اپنے ٹور آپریٹر سے پہلے اس چیز کے بارے میں وضاحت طلب کرنی ہے کہ یقیناً ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اس آئیڈیا کو. اگر آپ کے پیسے کچھ بچتے ہیں, بلا مارے ایسے پیسوں بچنے سے, ان کو کہے کہ ہمیں پیسے زیادہ لو لیکن ہمیں اس شیئرنگ اور اس گناہ سے کم ہم اس میں شامل نہ کریں. آپ حج پہ جا رہے ہو, آپ عمرہ پہ جا رہے ہو, ایک بہت مقدس سفر پہ جا رہے ہو, لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آ رہے ہو واپس. آپ ہم سے بھی ہوں گی غلطیاں, لیکن میں کہتا ہوں دس از ہائی ٹائم ناؤ وی شوڈ اسٹاپ اٹ. اس سال جو اچھی خوشی کی بات ہے کہ کوٹا ڈبل ہو گیا. لاسٹ ایئر جیسے 35,000 تھا, ابھی اس سال 52,000, بلکہ انہوں نے 62,000 اپلیکینٹ جو حج ٹور آپریٹرس ہے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن لاسٹ مومنٹ پہ منسٹری آف حج جو سعودی عربیہ کی ہے, ان سے توقع تھی کہ تھوڑا سا کوٹا ایکسٹینڈ کریں, انہوں نے کوٹا ایکسٹینڈ نہیں کیا, نہیں تو 62,000 کوٹا آنا تھا. تو اس لیے ابھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 52,000 بھی بذات خود ایک بہت بڑا نمبر ہے, کیونکہ 35,000 جب ہمارے پاس لاسٹ ایئر تھا تو ہمیں یاد ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ بیچنا بہت مشکل ہو گیا تھا. مطلب لاسٹ کی 4-5 ہزار سیٹس بہت مشکل سے بکے. یہ تو 35,000 کا حال تھا, تو اب تو 52,000 ہے. تو مارکیٹ اتنا ہی ریسپونڈ کرے گا جتنا پچھلے سال ہے, اس سے تھوڑا سا اگر ہم زیادہ بھی لیں تو 40,000 تک آ سکتا ہے. لیکن 52,000 12,000 سیٹس ہمارے پاس کوٹا میرے خیال سے زیادہ ہوگا. سر کوٹا تو ڈبل ہوا ہے لیکن حجاج کرام کی تعداد کم ہو گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ مطلب میرا جو تجربہ ہے اور آبزرویشن کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اس سال لوگ زیادہ حج کے لیے اپلیکینٹ نہیں ہوں گے, زیادہ لوگ نہیں جائیں گے. اس کا انڈیکیٹر بہت بڑا ہے اسٹیٹ حج کمیٹی, یو ٹی حج کمیٹی جو ہے, ان کے پاس 8,500 کا کوٹا ہے, اور اپلیکیشن جو ابھی انہوں کو جو کنفرم اپلیکیشن 3,600 ہے. اٹ از ڈاؤن بائی مور دین 50%. تو اس کی وجہ ہے نا, تو یہ اکنامیکل انڈیکیٹر ہے, لوگوں کے پاس شاید پیسہ نہیں ہے اتنا کہ وہ حج پہ جا سکے. ہو سکے ڈیلے کرے, 2 سال کے بعد دیکھیں, 3 سال, لیکن اس سال تو جو صورتحال ہے بہت گرم نظر آ رہی ہے, ڈینجرس, تشویشناک ہے. جہاں تک پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا سوال ہے, میں مینڈیٹ رکھتا ہوں اس چیز کا کہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کروں, ان کی نمائندگی کروں. تو ادھر تو بالکل ایسا نہیں ہے. پچھلے سال بھی جیسے ایک بھی کوئی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ ڈیتھس نہیں ہو گئی, اس سال تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. اب جب پچھلے سال حج کمیٹی کے حجاج کو ڈیتھس ہو گئی, میرے خیال سے وہ شاید اس بات سے اویئر ہوں گے کہ ہمیں اس کو روک ٹوک کرنا ہوگا. انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی میکینزم بنایا ہوگا جس سے وہ اس چیز میں رکاوٹ کر سکتے ہیں.